بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنے دکھ درد کی، وحزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ کی طرف۔ میں غم دکھ درد کا گلہ اپنے مالک ہی کے سامنے کرتا ہوں۔ اور کہا کہ جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بیٹو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر ایک نئے انداز میں کہا میرے بیٹو جاؤ، نکلو، جاؤ تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ حالانکہ بیٹوں نے تو کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کیا کھا گیا ہے؟ بیڑیا کھا گیا، زمانے گزر گئے، سالہ سال گزر گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ اور مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، ورنہ مومن بندہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی مقام پر، کسی بھی تکلیف میں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس 40 سال کے عرصے کو بندہ دیکھتا ہے تو دل تو واقعی کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا وجود نہیں ہوگا، لیکن جب رب کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ یوسف زندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، جاؤ۔ فلما دخلوا علیہ، چل پڑے برادران یوسف کنعان سے مصر کی طرف۔ فلما دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل سے نکالا اور تخت پہ بٹھایا تھا، تو جب یہ داخل ہوئے وہاں پہنچے تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا واہلنا الضر، پہنچیے ہمیں اور ہمیں ہمارے اہل و عیال گھر والوں کو الضر تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آئے ہیں، لے کے آئے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، تھوڑی سی قیمت۔ آپ کو اردو تراجم میں یہ لفظ بھی ملے گا کھوٹے پیسے، کیا؟ ہاں ٹھیک ہے نا، تو ہم لائے ہیں یہ کھوٹے سے سکے۔ بعض تفسیروں میں یہ بھی ملے گا کہ یہ وہی کھوٹے سکے ہیں جن کھوٹے سکے کے بدلے میں انہوں نے یوسف کو بیچا تھا، وہی اٹھا کے اب آ گئے، کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، ہماری قیمت اگرچہ معمولی ہے، تھوڑی ہے یا کھوٹے ہیں، لیکن تو ہمیں پورا پورا دے دے راشن، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ بھی کر، کیا کر؟ راشن بھی پورا دے اور اوپر سے صدقہ بھی کر۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ کتنی ترغیب سنا رہے ہیں جی، صدقہ کریں، صدقہ کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔ اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا لیکن پتہ نہیں ان کو، قال هل علمتم، یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف، تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ؟ ما استفہامیہ یا نافیہ دونوں ہیں، کیا جانتے ہو تو کیا مطلب ہے؟ جانتے نہیں تھے وہ، یعنی یاد ہے، یہاں علم تو معنی کیا ہے؟ کیا تمہیں یاد ہے؟ ما فعلتم بیوسف، تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نہ سمجھ تھے، جاہل تھے۔ قالو، تو کہنے لگے برادران یوسف، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک تو، اِنَّکَ لَأَنْتَ، کیا بے شک تو، لَأَنْتَ البتہ تو ہی، یوسف یوسف ہے، کتنی تاکید در تاکید۔ یہ پہلا یعنی ان کو شک تھا، لیکن بات سنی تو پھر یقین میں بدل گئی، تو کہنے لگے اِنَّکَ، کیا تو، لَأَنْتَ یوسف، کہ تو ہی یوسف ہے۔ قَالَ،
تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں انا یوسف و ھذا اخی، جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق ہم پہ اللہ نے احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک شان یہ ہے من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ ہم نے صبر بھی کیا، کیا تم نے ستایا صبر کیا، منڈیوں میں بکے صبر کیا، تہمت لگی صبر کیا، جیل کے اندر سال ہا سال رہے، کیا کیا؟ صبر کیا۔ وَيَتَّقِ، اور ہم نے ہر موڑ پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا۔ زلیخا نے بڑے ہاتھ ڈالے، ڈوریں ڈالی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچایا، تقوی کا دامن تھاما رکھا۔ تو جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجر المحسنین، پس بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ قالو، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق اللہ نے تجھے فضیلت دی، اللہ نے تجھے ترجیح دی، علینا ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ مارا پیٹا، کنویں میں پھینکا، پھر قافلے والوں کو ملے تو ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ تو ہمارا بگوڑا غلام ہے، بیچا، تھوڑی سی قیمت لی، اور آج اقرار کر رہے ہیں کہ تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق اللہ نے آپ کو ترجیح دی، فضیلت دی ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں، کوئی گرفت نہیں آج کے دن تم پر، قربان جاؤں یوسف تیرے حوصلے پر، قربان جاؤں یوسف تیری پاک دامنی، تیرے صبر کے اوپر، تیری معافی پر، کیا شان ہے۔ ساری باتیں، وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، وہ ستانا، ساری چیزیں ایک دم کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی میں تمہیں ملامت بھی، سزا تو درکنار، بدلہ تو لینا درکنار، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا ہوں۔ یغفر اللہ لکم، بخش دے اللہ تمہیں، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرا یہ کرتا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، ڈال دو اسے میرے والد کے چہرے پر، یأت بصیرا، ہو جائے گا بینا، کیا ہو جائے گا؟ لے جاؤ یہ میری قمیص، پوری صورت میں آپ دیکھیں قمیص کا عجیب کردار رہا ہے، یہی قمیص باپ کے غم کا سبب بھی بنا، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اسی خون پہ تو اسی قمیص پہ خون لگا کے باپ کو دکھایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہی قمیص ہے۔ دوسرے مقام پہ کہ جب دیکھا تو زلیخا نے جب ہاتھ ڈالا تو قمیص پھٹ گئی، تو یہی قمیص یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے قرینہ بھی بن گیا کہ گواہ نے کہا دیکھو قمیص کس جانب سے پھٹی ہے، آگے کی جانب سے یا پیچھے، تو قمیص دیکھا پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے، تو سب نے کہا کہ یوسف بے قصور ہے اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی، یہ سارا قصور اس کا ہے۔ آج پھر قمیص کی بات ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام رو رو کے بیٹے کے پیچھے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ یہ بات الگ ہے، مفسرین کے دو قول ہیں، کیا وہ بالکل نابینا ہوئے تھے یا کہ صرف آنکھوں میں بیماری آئی تھی آنسو زیادہ بہنے کی وجہ سے، تو کچھ نے کہا اس آیت کے پیش نظر کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، تبھی تو فرمایا قمیص ڈالو ان کے چہرے پر بینائی آ جائے گی، اور مفسرین کرام کا دوسرا طبقہ کہتا ہے
کہ بصیرہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل نابینا سے بینا ہو جائیں گے، روئے، آنکھیں دکھی ہوئی اور نظر کمزور ضرور ہوئی لیکن بالکل نابینا نہیں ہوئے۔ بہرحال جو بھی ہو، قرآن نے جو الفاظ کہے ہیں وہی صاف ہیں۔ فرمایا ڈالو اس قمیص کو میرے باپ کے چہرے پر، تو کیا ہوگا؟ یات بصیرا، آئے گا بینا ہو کر، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جاؤ میرے بھائیو اپنے سارے خاندان کو لے آؤ، تم بھی آؤ، تمہاری بیویاں، بچے، میرے والدین کو، ابا جان، پوری فیملی کیا کرو، کنعان چھوڑ دو، وہ دیہات، وہ صحرا، وہ پنڈ، وہ چھوڑو، آؤ شہر میں، اللہ نے آپ کے بھائی کو تخت بادشاہت پہ بٹھا دیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا حاسد اس صورت کو نہیں پڑھتا؟ جس کے دل میں حسد کی بیماری آتی ہو وہ اس صورت کو پڑھے تو اس کے حسد کا علاج ہو جائے کہ جسے رب نوازنا چاہے اس سے حسد نہیں کرو۔ تم جتنا حسد کرو گے نتیجہ یہی نکلے گا، اسی کے قدموں میں گرو گے۔ جس سے حسد کرو گے اسی کے قدموں میں اللہ گرا دے گا۔ اب دیکھنا ذرا، فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب جدا ہوا قافلہ برادران یوسف کا مصر سے، قالا ابوہم، ادھر سے مصر سے قافلہ روانہ ہو گیا، ادھر کنعان میں یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، تحقیق میں پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو۔ اللہ اکبر! مجھے کیا آ رہی ہے؟ لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ جب اللہ چاہے اپنی مرضی سے ظاہر کر دیتا ہے۔ نہیں آئی خوشبو تو یوسف علیہ السلام گھر سے چند میل کے فاصلے پر 3 دن کنویں میں رہے، نہیں آئی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نہیں آئی تو پاس رہتے ہوئے بھی نہیں آئی، نہیں آئی تو 40 سال گزر گئے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آ گئی تو جب قافلہ وہاں سے چلتا ہے قمیص لے کر تو رب نے ادھر خوشبو بھی پہنچا دی۔ اشارہ ہے کرنے والا کون ہے؟ انی لاجد ریح یوسف، میں خوشبو پاتا ہوں یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو۔ بوڑھے تھے نا گھر میں، کہا بیٹو مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے کوئی پاگل نہ سمجھو تو۔ لولا ان تفندون، تفند کا معنی ہوتا ہے، فند کا معنی ہوتا ہے جب بندہ بوڑھا ہو جائے اور حافظہ کمزور ہو جائے۔ تم اگر مجھے یہ نہ کہو، اردو میں کہتے ہیں فلاں سٹھیا گیا ہے، کیا؟ ہاں، بوڑھا ہونے کی وجہ سے حافظہ کام نہ کرے۔ اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو دیوانہ، تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو، تو کہنے لگے، تاللہ، گھر والے کہتے ہیں اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک تو پرانی محبت میں پڑا ہوا ہے۔ ضلال کا معنی ہر جگہ گمراہی نہیں ہے۔ اگر یہاں بھی ضلال کا معنی گمراہی کرو تو پھر برادران یوسف اور یوسف کے سارے خاندان والے کیا ہو جائیں گے؟ وہ تو کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ نبی کو گمراہ کہنے والا مسلمان رہ سکتا ہے۔ یہاں ضلال بمعنی کیا ہے؟ محبت میں۔ آپ 40 سال ہو گئے یوسف کی محبت میں، اب بھی گم ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تو یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت میں پڑا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جب آ گیا خوشخبری دینے والا، قافلہ آ گیا تو جو قمیص جس کے پاس تھی نا وہ سب سے پہلے دوڑتا ہوا آیا، کہ خوشخبری دینے والے کی چاہت ہوتی ہے کہ پہل میں کروں، اور جب غم کی خبر دینی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو نہیں بتا سکتا ہوں، آپ بتاؤ، یا اس کے لیے کوئی ماحول بنا کر کہتے ہیں اس کو یہ غم کی خبر دو۔ تو خوشخبری والا آ گیا، اور آتے ہی یوسف علیہ السلام کا کرتا القاہ علی وجہہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، پس ہو گیا بینا۔ اللہ اکبر! آنکھیں چمک اٹھی، سارے وہ دکھ اور آنسوؤں کی وجہ سے جو تکلیف آئی تھی آنکھوں میں ساری ختم ہو گئی، اور سنا دی بشارت
کہ جی ابا جان آپ کا بیٹا یوسف زندہ سلامت ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں ابا جان، جس کو ہم نے مارا پیٹا اسے اللہ نے تخت بادشاہی پہ بٹھا دیا ہے۔ قال الم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ بیٹو میں نے نہیں کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کو خواب جو سنایا تھا یوسف علیہ السلام نے، اس کی تعبیر تو یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، سمجھ تو لی، لیکن یہ علم میں نہیں تھا کہ یہ تعبیر کب آئے گی۔ خواب بچپن میں دیکھا اور تعبیر کتنے عرصے کے بعد اور کتنی چکیوں کے اندر پسنے کے بعد تعبیر ظاہر ہوگی۔ فرمایا قالو، تو سارے برادران یوسف کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے باپ، استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش طلب کر، دعا کر ہمارے لیے، بجھے ہم سے غلطی ہوئی، استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش طلب کر، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار ہیں، خطائیں کرنے والے ہیں۔ قالا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، جلد ہی میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، ان ربی هو الغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ذرا میرے طلباء دوستو اس بات کو سمجھنا، آپ کہیں گے جب انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے کیا مانگیں؟ بخشش کی دعا مانگے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً نہیں کہا اللہ بخش دے، فوراً کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی، جلد ہی میں بخشش کی دعا مانگوں گا۔ مفسرین اس بات کی تہ پہ پڑھتے ہیں، تہ میں، کہ یہ کیوں کہا؟ ایک وجہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تم میرے سامنے ہو، جب تم نہیں ہوگے تو میں پیٹھ پیچھے تمہارے لیے دعا کروں گا، اور جو دعا پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تم چلے جاؤ گے میں دعا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ توحید سنت، حق سچ، نعرہ تکبیر۔ دوسری وجہ، ایک وجہ تو بتا دی تم سے پیٹھ پیچھے دعا مانگوا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی دن ہے، رات ہو جائے، تہجد کا ٹائم ہو، اس وقت آپ کے لیے سحری میں دعا مانگوں گا۔ میری دعائیں مانگنے کا جو خاص ٹائم ہے اس میں مانگوں گا، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے، قصور بہت بڑا ہے۔ اور تیسری وجہ، یہ بھی بڑی بات ہے، عجیب بات ہے، تیسری وجہ جلدی اس لیے استغفار نہیں مانگی کہ قصور تم نے یوسف کا کیا، اذیت اسے دی ہے، اور بخشش کی دعا میں مانگوں، ایسا نہیں میں یوسف سے پوچھ کے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ تم نے ستایا تھا نا ان کو، تو فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، پس جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، باقی تفصیل قرآن نے ختم کر دی۔ قافلہ چل پڑتا ہے کنعان سے، یوسف علیہ السلام کے ابا جان صحیح صحت مند، آنکھیں بالکل تندرست توانا، بیٹے سارے، بچے سارا خاندان کنعان سے روانہ ہے کہ یوسف کو دیکھیں گے بھی اور یوسف کی بادشاہت میں رہیں گے بھی، چلتے ہیں وہاں سے۔ تو قرآن کہتا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ بھی عظیم الشان تھے نا، وہ شہر سے باہر نکل آئے کہ بھائی میرے ابا جان آ رہے ہیں، والدین آ رہے ہیں، خاندان آ رہا ہے، وہ باہر نکل گئے، شہر سے باہر استقبال کے لیے نکلے، باہر محفل لگائی ہوئی ہے۔ اللہ، استقبال ہے نا والد کا، اب باہر آئے، ذرا دیکھنا منظر کو۔ جب یہ داخل ہوئے علی یوسف،
یوسف علیہ السلام کے سامنے تو آوا الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام نے پاس بٹھا لیا اپنے والدین کو۔ قرآن باقی تفصیل نہیں کرتا، گلے لگے ہوں گے، روئے ہوں گے، خوب پیار دیا ہوگا، پھر ماں باپ کو یوسف علیہ السلام نے پاس بٹھا لیا۔ یہاں ماں باپ تو آپ نے تو شروع میں پڑھا تھا کہ ماں تو ان کی کیا ہو گئی تھی؟ فوت ہو گئی تھی، تو یہاں والدین کس کو کہا؟ مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، والدہ ان کی زندہ تھی، اسی آیت سے استدلال کیا، اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اپنی والدہ فوت ہو گئی تھی تو برادران یوسف جو دوسرے بھائی تھے ان کی والدہ تو کیا تھی؟ وہ تو حیات تھی۔ تو بہرحال جو دونوں باتیں ہوں تو کوئی ٹکراؤ کی بات ہو سکتا ہے اپنی والدہ بھی زندہ ہو۔ تو بہرحال بٹھایا والدین کو اپنے پاس، وقالا اور کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، یہ باہر گئے تھے نا، اب داخل ہو جاؤ شہر میں آمینین، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین، امن میں ہوگے، اب کوئی خوف خطرہ نہیں آؤ۔ ورفع ابویہ علی العرش، استقبال ختم ہوا، چل پڑے۔ ابھی باپ نے بیٹے کا وہ منظر نہیں دیکھا کہ میرے بیٹے کو کیا مقام ہے۔ جب پہنچتے ہیں شہر میں اور یوسف علیہ السلام محل میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے تخت پہ چڑھتے ہیں بادشاہت والے، جو ہی تخت پہ چڑھتے ہیں تو والدین کو تخت کے اوپر بٹھا لیا، رفع ابویہ، اٹھا لیا اوپر، علی العرش، تخت کے اوپر اپنے ساتھ والدین کو، وخروا لہ سجدا، اور سارے بھائی اور والدین گر پڑے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں، وخروا لہ سجدا، سارے کس میں گر پڑے؟ سجدے میں گر پڑے۔ جب سب نے سجدہ کیا نا تو یوسف علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ یا ابت، اے میرے ابا، ھذا تأویل الرؤیا من قبل، یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل جو میں نے اس سے پہلے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند مجھے کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کیا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے؟ تو ایک طبقہ مفسرین کرام کا فرماتا ہے، بلکہ بالاتفاق یہی ہے کہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پہلے تعظیم کا، احترام کا سجدہ پہلی امتوں میں جائز رہا۔ تعظیم احترام کا سجدہ پہلی امتوں میں جائز رہا، لیکن اس امت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا سجدہ تعظیم بھی کسی کو جائز نہیں۔ عبادت کا تو ہے ہی کفر نا، اس کی تو بات ہی الگ ہے، وہ کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا۔ احتراماً کسی کے سامنے سجدہ کرنا اس امت میں وہ بھی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، منع کر دیا۔ ایک صحابی نے اجازت مانگی، اجازت کیا مانگی؟ فرمایا عرب کے لوگ اپنے بڑوں کو جھکتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے اللہ کے محبوب کہ میں آپ کے سامنے جھکوں، دل کرتا ہے جھکنے کو، سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لو لأحد ان یسجد لأحد، اگر کسی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجہن، میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ خاوند کا اتنا مقام ہے کہ میں حکم دیتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی سجدہ جائز، کیونکہ سجدے کا حقدار کون ہے؟ تو ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، یہ سجدہ قرآن نے کہا خروا لہو، یوسف کو نہیں کیا، یوسف کی طرف سجدہ کیا، سجدہ رب کو تھا، یوسف بمنزل قبلے کے تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو ان کے لیے بطور قبلہ بنا دیا گیا۔ جیسے آپ لوگ سجدہ کرتے ہیں کعبہ کی طرف، تو آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا رب کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ جی، کعبے کے رب کو سجدہ کرتے ہو، کعبہ آپ کے لیے بطور سمت ہے، قبلہ ہے، تو سجدہ رب ہی کو تھا، ان کو کیا بنا دیا؟ قبلہ۔ تیسری تفسیر یہ ہے اس خروا لہو سجدا کہ سجدے سے مراد، سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرعی سجدہ،
جو اللہ کی عبادت کا سجدہ ہے، دونوں ہاتھ ناک، پیشانی، گھٹنے اور پاؤں زمین پہ رکھ کے جس طرح آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں، ایک یہ سجدہ ہے، اور ایک ہے احتراماً سر تسلیم خم کر لینا، سر جھکا لینا، کیا کر لینا؟ تابعداری کر لینا، جیسے آپ کہتے ہیں میں تابعدار میں نوکر، ٹھیک ہے؟ اب یہ مراد ہے کہ وہ ان کے آگے کیا ہو گئے؟ سر تسلیم خم کر لیا۔ اور اس کی تائید اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کیا سجدے کر رہے ہیں؟ بولو، ستارے، سورج، چاند۔ تو چاند ستارے سجدہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم زمین پہ سر رکھ کے کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو تعبیر وہی ہے کہ جس طرح خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ جھک گئے، اسی طرح یہ بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سر تسلیم خم کر لیا۔ یا جو بھی تفسیر ان میں ہو، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو کوئی آدمی لے کے، ایک بندہ میرے سامنے آیا کہنے لگا جی ہم تو اس لیے کرتے ہیں اپنے پیروں کو، مرشدوں کو سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی تو یوسف علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی قرآن نے کہا یہ انہی کی شریعت میں، آپ اپنے پیغمبر کی شریعت کے تابعدار ہو، اس پیغمبر کی شریعت میں سجدہ غیر اللہ کے سامنے۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا کام بھی تو کرو نا، پہلے اپنے مرشد کو کنویں میں پھینکو، وہ بچ کے اگر کہیں تخت پہ بیٹھ گیا جا کے گدی پہ تو پھر کر لینا سجدہ۔ جی کیا خیال ہے؟ تو صرف ایک بات دیکھتے ہو برادران یوسف کی، تو دوسری بات بھی تو دیکھ لیا کرو۔ فرمایا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل، کہا کہ اے میرے ابا جان یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل جو اس سے پہلے تھا، قد جعلها ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اس کو بنایا سچ، وقد احسن بھی، تحقیق میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے نکالا جیل سے، وجاء بکم من البدو، اور تمہیں لے آیا صحرا دیہات پنڈ سے۔ یہ رب کا احسان ہے کہ مجھے جیل سے نکال کر تخت بادشاہی پہ بٹھا دیا، اور تمہیں کنعان جیسے دیہات سے نکال کر بادشاہ کے محل تک پہنچا دیا ہے میرے پاس۔ یہ رب کے سب کیا ہیں؟ یہ احسان رب کا ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کیونکہ برادران یوسف بڑے شرمندہ تھے۔ ظاہر بات ہے جب انسان ظلم کرتا ہے کسی کو تو آنکھیں ہیں نا، آخر شرم حیا تو آتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ ان کا عذر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے فساد ڈالا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، یعنی ہمارے درمیان جو معاملات چلے یہ کس نے کیا ہے؟ شیطان کی طرف بات کر دی تاکہ بھائی کیا نہ ہو، رسوا نہ ہو جائیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف کرنے والا ہے جس پہ چاہے۔ لطیف ان کا ایک معنی کیا ہے؟ لطف و کرم کرنے والا ہے جس پہ چاہے، اور لطیف ان کا دوسرا معنی ہے باریک مخفی تدبیر کرنے والا۔ تو لوگ کیا کر رہے تھے اور میرے رب کی تدبیر نے کیا کر دکھایا کہ کس طرح مجھے تکلیفوں سے نکال کر بادشاہی تک پہنچا دیا۔ آگے انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم والا حکیم حکمتوں والا ہے۔ رب، اے میرے رب، ادھر سے توجہ ہٹی، فوراً رب کی طرف توجہ کر کے فرمایا رب، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، مقام دیا ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھلائی ہے، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگرچہ بادشاہ بن گیا ہوں لیکن اب بھی میرا مددگار کون ہے؟ تو ہی ہے۔ توفنی مسلمن، اللہ مجھے موت دے تو مسلمن، اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، یعنی بادشاہ بننے کے بعد بھی موت کو نہیں بھولے، ورنہ کرسی کا نشہ آپ نے دیکھا ہے نا،
کرسی ملتے ہی یہ تصور ہی ذہن سے نکل جاتا ہے کہ بھائی میں نے مرنا بھی ہے، میں نے رب کے سامنے پیش بھی ہونا، یہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس آیت پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ پوری 101 آیات، 100 آیات پر مشتمل واقعہ یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے بیان کیا۔ 2 دن سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یہاں مکمل ہوا۔ اب اللہ اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا اس پہ غور کیجیے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں۔ کس کی خبریں ہیں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام تو آپ سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں اور آپ کے علاقے سے بھی دور گزرے ہیں، تو یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحی الیکا، نوحی الیکا، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، ہم اس کی وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ کیوں؟ اگر میں وحی نہ کرتا تو آپ جان سکتے۔ ہاں، تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب کون ہے؟ یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم وحی کر کے آپ کو بتلاتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور میرے پیغمبر آپ موجود نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، کن کے پاس؟ برادران یوسف کے پاس۔ اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنے معاملے پر اتفاق کر لیا۔ جب برادران یوسف سارے 10 بھائی اکٹھے ہو گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو کدھر پھینکتے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے موجود۔ اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنے معاملے پر اتفاق کیا۔ وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نہیں ہے اکثر لوگ اگرچہ تو بہت ہی زیادہ حرص کرے ایمان لانے والے، یعنی میرا پیغمبر آپ کی حرص یہی ہے، چاہت یہی ہے کہ لوگ زیادہ مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا آپ جتنی بھی حرص کر لے، لوگوں کی اکثریت پھر بھی کافر ہی رہے گی۔ آج تک ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، لوگوں کی اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، حالانکہ آپ نہیں مانگتے لوگوں سے اس دین کی دعوت اور تبلیغ پر، توحید کے بیان پر، من اجرن، کوئی پیسہ۔ آپ پیسے بھی نہیں مانگتے کہ جی میں نے اتنی توحید سنائی لہٰذا آٹا بھیجو میرے گھر، جی اتنی توحید سنائی ہے لہٰذا چندہ شروع کر دو، یہ بھی آپ نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، یمرون علیہا، یہ لوگ گزرتے ہیں ان پر، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، درا حال کہ یہ اسے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے میرا دوست؟ آسمان میں اللہ کی توحید کی، قدرت کی، عظمت کی، شان کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ زمین پہ سفر کرتے ہو، ہر قدم پہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہو، لیکن آنکھیں چرا کے گزر جاتے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا کتنی نشانیاں ہیں، دن بھر دیکھتے ہو، اور دیکھنے والا اگر یوں دیکھے تو وہ کہتا ہے ان لک فی کل شیء آیۃ، ان لک فی کل شیء آیۃ تدل علی انک واحد، تیرے لیے اللہ ہر چیز میں نشانی ہے، تدلو، جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ تو ایک ہے۔ دیکھنے والا یوں دیکھے تو یوں بھی سمجھ سکتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، او ہری پور والو پھر آؤ نا قرآن سنو، کہتا ہے قرآن مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں ہے لوگوں میں سے اکثر، ما یؤمنو، نہیں ایمان لاتے، اکثرہم، لوگوں میں سے اکثر، باللہ، اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ، کئی لوگ ایمان تو لاتے ہیں اللہ پر، لیکن اس کے ساتھ وہم مشرکون کیا ہوتے ہیں؟
شرک بھی کرتے ہیں، یعنی خالص ایمان والے بہت تھوڑے ہیں، ورنہ ایمان تو یہودی بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، ایمان تو ہندو بھی رکھتے ہیں، سکھ بھی رکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایمان رکھنے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اور یہ وہی بیماری ہے، یہ وہی گناہ ہے جسے ہمارے ملک میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کرتے شرک ہیں، سمجھتے عشق ہیں، کرتے شرک ہیں اور اسے سمجھتے عشق ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ بادشاہو یہ شرک نہ کرو تو الٹا ہمیں تانا دے کے کہتے ہیں جی بادشاہو مسلمان پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، ایمان والوں پہ شرک۔ ہم نے کہا ہم نے نہیں، قرآن کہتا ہے۔ کہتے جی مسلمان کیسے شرک کر سکتا ہے؟ میں نے کہا مسلمان چوری کرے تو چور ہو جاتا ہے، مسلمان ڈاکہ ڈالے تو ڈاکو بن جاتا ہے، مسلمان قتل کرے تو قاتل بن جاتا ہے، تو مسلمان اگر شرک کرے تو مشرک کیوں نہیں بنتا؟ کیا یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ فرمایا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آپ دیکھ لو میڈیا پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، کسی کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ اس دن ایک سندھ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو اس میں کہتے ہیں جی بابا شلوار شاہ، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ویڈیو وہ میڈیا والا بتا رہا ہے، بہت زیادہ میں ہنسا بھی اور تعجب بھی ہوا۔ وہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ سارے آ رہے ہیں، میں شلوار شاہ صاحب کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ شلواریں لا کر ادھر شلوار اتار کے جاتے ہیں، جس کی مراد ہو شلوار اتارے اور جائے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ جب ادھر شلوار ٹانگ کے چلے جاتے ہیں تو کیا کوئی دوسری شلوار لے کے آتے ہیں، دوسری ایکسٹرا جو چلو واپسی میں پہن کے جاتے ہیں؟ کہتے نہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں تو میں اسی لیے کہتا ہوں جب تک بے وقوف زندہ ہیں عقل مند بھوکے نہیں مریں گے، جب تک بے وقوف زندہ ہیں عقل مند بھوکے انہی بے وقوفوں سے لوٹ لوٹ کے تو کھائیں گے نا۔ اکبر الہ آبادی نے تو تبھی کہا نا کہ پہ پڑا ہوں اکبر، خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں۔ ہاں لنگر تو کھا رہا ہوں نا، باقی کام تو چل رہا ہے میرا۔ تو قرآن نے انہی کے بارے میں کہا کہ یہ اکثر لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کے باوجود مشرکون شرک کرتے ہیں۔ آفا امینو، کیا یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں ان تأتیہم غاشیۃ، کہ یہ آئے ان کے پاس ڈانپنے والا من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے؟ کیا اس بات سے یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے اور ڈھانپ لے ان کو؟ فرمایا او تأتیہم الساعۃ، یا آئے ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور یہ شعور بھی نہ رکھتے ہو، قیامت آئے ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جیسے چند دن پہلے زلزلہ آیا تو کسی کو کیا خبر تھی؟ میں فون پہ لگا ہوا تھا، ہمارے دوست ہیں بھائی آصف صاحب، تو ان کے ساتھ میں فون پہ لگا ہوا تھا، ہماری بڑی گہری گفتگو جاری تھی، اتنے میں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ زلزلہ تو نہیں ہے، تو بس جب انہوں نے نام زلزلے کا لیا میں نے موبائل فون بند کر دیا۔ پورا گاؤں باہر آ گیا، حالانکہ کتنی حرکت تھی، معمولی سی حرکت لیکن دہشت اور روب اتنا ہے، اور آواز اس کی کہ سارے حواس باختہ۔ ماں کو بیٹا بھول گیا وہ باہر کھڑی ہے، باپ کو اولاد بھول گیا وہ باہر کھڑا ہے۔ تو جب اس زلزلے کی یہ حالت ہے تو جس زلزلے میں زمین ہی ہلتی ہو، پہاڑ روئی کے ذرات کی طرح اڑیں، ستارے اوپر سے جڑ رہے ہوں، تو بتاؤ کیا حالت ہوگی؟ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو یوں دیکھیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو۔ فرمایا وہ نشے میں نہیں ہیں لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ میرے دوستو آ جائے قیامت ان کے پاس اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، سورت ختم ہو رہی ہے اور اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا قل، میرا پیغمبر کہہ دیجئے، هَذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا؟ آیت پہ غور تو کرو، هَذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا ہے میرا راستہ؟
اب ہاذا کا مطلب ہے کون سا ہے میرا راستہ؟ ادعو اللہ، یہ ہے میرا راستہ، کہ کوئی کدھر بلا رہا ہے، کوئی کس کی طرف بلا رہا ہے، کوئی مردوں زندوں قبروں مزاروں کی طرف بلا رہا ہے، اور میرا کام ہے ادعو اللہ، کہ میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ ادعو اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ فرمایا انا ومن اتبعنی، یہ راستہ صرف میرا ہی نہیں ہے، انا میرا بھی ہے، ومن اتبعنی اور ان کا ہے جو میرے تابعدار ہیں۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، یہ بھی نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے لگا ہوں، نہیں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، علی بصیرۃ، یا بصیرت کا دوسرا معنی بھی ہے کہ میں جو رب کی طرف بلا رہا ہوں تو میرے ساتھ لوگ کیا کریں گے یہ مجھے پتہ ہے، لیکن وہ جو مرضی یہ کریں میں پھر بھی بلاؤں گا۔ اس کے بعد لوگ جو میرے ساتھ کریں گے مجھے پتہ ہے کہ پھولوں کے ہار نہیں ڈالیں گے، ماریں گے، فتوے لگائیں گے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں۔ ہری پور والو، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں، ہمیں اپنے کام سے کام ہے۔ تکبیر، حق حق ہے، سچ سچ ہے، نعرہ توحید سننا۔ فرمایا انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، کیا ہے؟ ہری پور والو، جب آپ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، جب آپ کہتے ہیں قرآن پاک ہے، جب آپ کہتے ہیں نبی پاک ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کا مطلب جدا ہے۔ قرآن پاک ہے، شک سے پاک ہے۔ جب آپ کہتے ہو نبی پاک ہے تو عیبوں سے پاک ہے، لیکن جب آپ کہتے ہو کہ اللہ پاک ہے تو مانا ہے وہ شریکوں سے پاک ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور فرمایا نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد، نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، من اہل القرى بستی والوں میں سے۔ ہم نے جب بھی اس سے پہلے کوئی رسول بھیجا وہ مرد ہی تھا۔ کیا تھا؟ عورتوں میں کوئی رسول نہیں آیا، ہم نے مردوں ہی کو رسول بنایا۔ تو آپ بتاؤ جب سارے رسول مرد تھے تو مرد ہونا بشر کی صفت ہے یا فرشتوں کی؟ جی کبھی آپ نے فرشتوں میں بھی دیکھا ہے کہ فلاں فرشتہ مرد ہے اور فلاں عورت ہے؟ جی یا آپ نے یہ بھی کبھی سنا ہے فلاں فرشتے نے شادی کر لی؟ تو پھر ان لوگوں کو کون سمجھائے گا جو کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ نور ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، بشریت کا انکار کرتے ہیں اور نور کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سارے کیا تھے؟ مرد تھے، وہ مرد ہی رسول آئے۔ مکے والوں نے کہا ہم آپ کو رسول اس لیے نہیں مانتے کہ آپ تو ہمارے خاندان میں ہیں، ابھی پیدا ہوئے، آپ کے والد معلوم، دادا معلوم، چچے معلوم، پھوپھیاں معلوم، خالائیں معلوم، آپ کا نسب معلوم ہے، تو جو رسول ہو وہ نور ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا پہلے بھی کوئی رسول آیا تو وہ کیا ہی تھے؟ مرد ہی تھے۔ آگے افلم یسیروا فی الارض، کیا پس وہ نہیں دیکھتے چل کر زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ انہوں نے نبیوں کو مارا، نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ زیر و زبر ہوئے، تو یہ بھی ایسے ہی انجام پائیں گے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، تو
طلباء کرام بالکل بے غبار اور صاف معنی کرتا ہوں، ورنہ آیت کو حل کرنے میں 27 احتمالات ہیں۔ کتنی توجیحات ہیں؟ 27 توجیحات ہیں۔ امام خازن نے تقریباً ساری نقل کی ہیں۔ اگر میں وہ 27 توجیحات شروع کر دوں گا تو چونکہ آج جمعے کا دن ہے اور باہر عوام بھی آئے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اوپر سے باتیں جا رہی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں بے غبار بات کرتا ہوں، ذرا اس کو سمجھیے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، کیا مایوس ہو گئے رسول، وظنوا، اور گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ تحقیق ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ اس اعتبار سے تو آیت کا معنی بہت مشکل ہے کہ رسول مایوس ہو گئے، کس بات سے اور گمان کس نے کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے؟ اس لیے ایک توجیہ کرتا ہوں، بالکل بات صاف ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے۔ ہاں، کہ اب یہ لوگ مانتے، رسول لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے۔ وَظَنُّوا، اور لوگوں نے گمان کیا کہ انہم قد کذبوا، کہ ان نبیوں سے جو وعدہ کیا گیا وہ جھوٹا تھا۔ نبیوں سے کیا کہا گیا؟ جھوٹ کہا گیا۔ یہ لوگوں نے گمان کیا۔ جب نبی ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس کہ یہ بدبخت نہیں مانتے تو اب ان پہ عذاب آنا چاہیے، عذاب میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی طرف سے جو ان کے ساتھ نصرت کا وعدہ تھا وہ کیا نکلا؟ فرمایا جب انہوں نے یہ خیال کیا کہ مدد آنے کا وعدہ اور عذاب آنے کا جو وعدہ تھا وہ کہیں جھوٹا نکلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً اپنی مدد بھیج دی۔ کس نے کہا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ہمارا وعدہ سچا ہے۔ فرمایا حتی جاءہم نصرنا، تو آئی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، پس ہم نے نجات دی جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ٹالا نہیں جا سکتا ہمارا عذاب عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے جب آتا ہے تو کوئی ٹال سکتا نہیں ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تحقیق ان کے واقعات اور احوال میں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں عبرتن، بڑی عبرتیں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، واقعہ بیان کیا، توحید سنائی، آخر میں قرآن کی صداقت ذکر کی۔ فرمایا ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات کہ یفترا، اس کو گھڑ لیا جائے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو کیا کر لیا جائے، ایسا کلام نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور اپنی طرف سے گھڑ لے اور کہے یہ قرآن ہے، نہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق کرنے والا کلام ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور، صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز جو دینی ہے اس کی تفصیل ہے۔ دین کے اندر جتنی بھی چیزیں اہم ہیں اور ضرورت کی ہیں ان کی کیا ہے؟ قرآن میں تفصیل ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ یوسف آپ نے پڑھی، پورا واقعہ بیان کیا۔ عوام دوستوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا قرآن کوئی قصوں کی کتاب ہے کہ قصہ برائے قصہ سنایا جائے؟ نہیں، میں نے شروع میں لکھوایا آپ کو کہ یہ سورت اتری نبی علیہ السلام کے لیے تسلی بن کر، کیا بن کر؟ وہ تسلی یوں ہے کہ حالک کحال یوسف،
او میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حال بھی یوسف والا ہوگا، جس طرح یوسف کے ساتھ اپنوں نے سازش کی، حسد کیا، آپ کے ساتھ بھی آپ کے خاندان والے حسد کریں گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ملک چھوڑنا پڑا، اس طرح آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ جس طرح یوسف 3 دن کنویں میں رہے، آپ بھی 3 دن 3 راتیں غار میں گزاریں گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی اور اللہ نے ان کو بری کر دیا، اس طرح منافق آپ کی زوجہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ پہ تہمت لگائیں گے، لیکن اللہ آپ کو بری کر دے گا، آپ کے اہل کو بری کر دے گا۔ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اوپر عروج دیا اور حاسدین کو، دشمنوں کو ان کے قدموں میں لا کے پھینک دیا، آپ بھی مکہ آئیں گے عروج پا کر، اور آپ سے حسد کرنے والے بھی آپ کے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے۔ تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور ذرا دیکھو، جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا، ابھی چند لمحے پہلے آپ نے سنا کہ بھائیوں سے کیا کہا، لا تثریب علیکم یوم، آج کے دن تم پہ کوئی سختی، کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو بالکل یہی حال جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے آتے ہیں، حرم سارا بھرا ہے، 10,000 کی قدوسی فوج آپ کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، پھر وہ منظر بھی دیکھنے کا ہے، سارا حرم بھرا ہے، بڑے بڑے دشمن موجود ہیں، سارے لرزہ بر اندام ہیں کہ آج تو ہم سے کہیں بدلے لیے جائیں گے، آج تو ہمارے سر قلم کیے جائیں گے، آج تو کہیں گھسیٹا جائے گا۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ بلال حبشی کو مارا، انہیں معلوم تھا کہ امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے، انہیں معلوم تھا کہ سمیہ کو مکہ کی چوک میں شہید کیا گیا، یہ سارے ظلم ان کو معلوم تھے، وہ لرزہ بر اندام تھے۔ کسی نے جذبے میں آ کے کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے لینے کا دن ہے، آج تو انتقام لینے کا دن ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے کانوں میں یہ آواز پڑی، فرمایا کون ہے یہ نعرہ لگانے والا؟ کسی نے کہا یہ خالد بن ولید ہیں، فلاں صحابی ہے، انہوں نے نعرہ لگا دیا۔ فرمایا نہیں نہیں، بدل دو نعرہ، الیوم یوم الملحمہ نہیں، آج بدلے لینے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو مہربانیاں کرنے کا دن ہے۔ کس کا؟ آج تو معافیوں کا دن ہے۔ پھر آپ آتے ہیں، کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے، ایک ایک بت کو گرایا جاتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا جاتا ہے، اذان کا وقت ہونے لگتا ہے، ہر آدمی تمنا میں آج میں اذان دوں، خواہش ہے نا، افتتاحی اذان ہے، کعبہ فتح ہوا ہے، میں دوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پیچھے ہیں، نبی علیہ السلام نے نظر دوڑا کے کہا این بلال، او بلال کہاں ہے؟ بلال تیرے مقدر پہ قربان، کہاں ہے بلال؟ جب آواز دی جی ہاں، فرمایا بلال آزان دو۔ جی اللہ کے محبوب پیغمبر آزان تو دیتا ہوں، کہاں دوں؟ مکے میں تو مدینہ میں تو ایک خاص جگہ متعین تھی، فرمایا آج پہلا دن ہے، آج وہاں دو جہاں کوئی نہیں دے سکا۔ جی کہاں؟ آج کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آزان دو۔ سارے عرب نیچے، قریشی نیچے، ہاشمی نیچے، آزاد سردار مالدار نیچے، اور کالا بلال جو غلام رہا وہ اوپر چڑھ گیا۔ کوئی انسانیت کی اس سے بہتر مثال نہیں پیش کر سکتا۔ آپ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے اندر سوچتا ہوں کہ واہ بلال کیا مزہ آیا ہوگا، آج تو اذان مسجد میں دی